الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور سورج اور چاند کی کرنوں سے بھی زیادہ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اور ہمارے پیارے رسول، ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین و سامعات، بڑی خوشی اور مسرت کا یہ مقام ہے کہ ہم اسلام کے 5ویں اور اہم ترین رکن حج کی تیاری کے لیے، حج کے طریقے کو سیکھنے کے لیے اور اس تربیتی ورکشاپ میں جو بھی مرد و خواتین تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اس فریضہ حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آسان فرمائے اور سیکھ کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کی ان کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان بنائے، اسباب پیدا فرمائے اور ہماری دین خواہشات کے مطابق اس سفر کو کرنا اللہ رب العزت ہمارے لیے سعادت مند بنائے۔ سب سے پہلے میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ جب تک کسی انسان کو اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تب تک انسان نہیں سمجھتا کہ اس کا اس ادارے کے اندر مقام کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی ادارے میں، اسکول میں، کسی کمپنی میں، کسی فرم میں کام کرتے ہیں، پہلے دن آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کمپنی کے کیا امپلائی ہیں، آپ کا مقام کیا اس کمپنی کے اندر، اس ادارے کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر آپ ایز اے سروینٹ ہیں، کس چیز میں آپ کے پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں، آپ کیا ہیں۔ جب آپ کو آپ کا مقام پتہ چل جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کمپنی کے اندر یہ کام کرنا ہے اور یہ میری حیثیت ہے، یہ مقام ہے۔ ایک حاجی کو بھی ہمارے دین نے اس کا مقام بتایا ہے، کیونکہ جب تک حاجی کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے حج کے اندر، عمرے کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی رہے، لیکن جب اس کو مقام پتہ چل جائے گا تو پھر اس کے اندر کمی یا کوتاہی کا ہونا امپاسبل ہو سکتا ہے، یا اس کمی کوتاہی میں بہت حد تک درستگی آ جائے گی۔ اس میں پہلی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی کا مقام بیان کرتے ہوئے، الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اذا دعاہم فاجابوا، جب اللہ رب العزت نے ان کو پکارا تو تمہارے اوپر حج یا عمرہ واجب ہو چکا ہے تو تم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاؤ۔ فاجابوا، طاقت آنے کے بعد انہوں نے پھر فوراً اس حج کے فریضے کی ادائیگی کی تیاری شروع کر دی، پھر ٹال مٹول نہیں کی، پھر یہ نہیں کہا کہ میرے ابھی گھر بننے والا ہے یہ زیادہ ہے، میں میرے جو بچے جوان ہوئے پڑے ان کی شادیاں کر لوں یہ زیادہ ہے، میں نہیں۔ حج فرض ہو گیا، طاقت آ گئی تو اس نے اپنی حج کی سعادت کی تیاریاں شروع کر دی۔ فاجابوا، اس کے کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جب وہ بندہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے پھر اس کی اہمیت بتائی ہے کہ تم ہے کون، تیرا مقام کیا میرے دربار میں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ حاجی حج کرنے والا، یہ عمرہ کرنے والا، اس کا مقام یہ ہے کہ جس دن سے یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک یہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹتا، یہ اتنا قیمتی اور مقدس سفر ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ یعنی حاجی کا حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے نکلنا یہ سفر آسان اور ایسا معمول
بلکہ یہ مشکل بھی ہے جب اس کو سیکھتا نہیں، اور اس کے اندر پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس لیے اللہ کے حضور اجر لینے کے لیے اس پریشانیوں کو برداشت بھی کرنا ہے اور اپنی زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی، اور جو بھی یہ مانگتا جائے گا وہ اس کو ملتا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، اور اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اللہ کا حج یہ ہے کہ جن پر طاقت آ جائے وہ اللہ کا حج کرنے کے لیے حاضر ہو جائے، اور اس راستے کی جو خرچہ ہے، اس راستے میں جو چیزیں پیش آنے والی وہ اس کے پاس پوری ہو چکی ہیں تو حج کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو حاجی کا مقام بہت بڑا ہے، اور یاد رکھیں یہ سب پر فرض نہیں ہے، اس مرد یا عورت پر فرض ہے جس پر وہاں تک پہنچنے کے اخراجات کی طاقت آ جائے، اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور یہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہے۔ کسی نے اگر بالغ ہونے سے پہلے بچوں نے حج کیا ہے تو ان کو نفلی حج کا تو اجر ملے گا جتنے بھی کیے، اور ان کے والدین کو بھی ملے گا، لیکن وہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے، بالغ ہونے کے بعد اگر ان کے پاس طاقت آئے گی تو پھر ان پر حج کرنا فرض اور واجب ہو جائے گا۔ جو بچپن میں انہوں نے حج کیے وہ کافی نہیں ہوں گے، لیکن جس نے بالغ ہونے کے بعد ایک بار حج کر لیا ہے تو اس کا فریضہ حج ادا ہو چکا ہے، اب دوبارہ زندگی میں جتنے بار بھی اس کو موقع ملیں تو اس کے نفلی حج ہوں گے جو بھی اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج اور عمرے کی تعریف کیا ہے، حج کس کو کہتے ہیں اور عمرہ کس کو کہتے ہیں۔ عمرے کا مطلب لفظی مطلب یہ ہے کہ زیارت کرنا، قصد کرنا، یعنی آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے، قصد کرتے ہوئے آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور یہ لغوی طور پر ہے، اصطلاحی طور پر عمرے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور حلق یا تقصیر کرنا، اور اس کے بعد حلال ہونا۔ حلق کہتے ہیں بلیڈ کے ساتھ اپنے سر کے بالوں کو مونڈنا، اور تقصیر جس کو قصر بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کینچی اور کنگھے کے ساتھ اپنے بالوں کو چھوٹا کرنا کہ ہر بال کٹ جائے اس کا کچھ حصہ۔ تو حلق بھی جائز ہے، تقصیر بھی جائز ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ حلق یعنی کٹ کروانا، بالوں کو جڑ سے مونڈ دینا یہ افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو دعا دی ہے جنہوں نے اپنے بالوں کو حلق کرایا۔ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ ان کو تو معاف کر دے جنہوں نے اپنے سروں کو منڈوایا ہے۔ ایک بار دعا دی۔ صحابہ نے جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا فرمائے، اپنے بال چھوٹے کروائے۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جنہوں نے اپنے بالوں کو مونڈا ہے ان کو معاف کر دے۔ جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے انہوں نے تیسری بار پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے تیسری بار پھر دعا فرمائی اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جنہوں نے بالوں کو مونڈا ہے ان کو معاف کر دے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے بال چھوٹے کروائیں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ اور چوتھی بار ایک بار فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، کہ اللہ جنہوں نے بالوں کو چھوٹا کروایا ہے ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ اب یہ جو سر کے بال ہیں یہ میری اور آپ کی کھیتی ہے، آپ آج ٹرم کروائیں کچھ ہی دنوں میں بال آ جائیں گے، ان کو کوئی کھاد نہیں ڈالنی پڑنی، کوئی ان کی آپ کو کیئر نہیں کرنی پڑے گی، کہ اللہ کا ایسا نظام ہے کچھ ہی دنوں میں دوبارہ آ جائیں گے۔ تو یہ پریشان ہونا کہ میرا پف خراب ہو جائے گا، میرے بڑے بڑے بال ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، میں نے تو زلفیں رکھی تھی، میں نے تو بڑے بڑے پٹے رکھے تھے تو دوبارہ کیسے آئیں گے؟ میرے بھائی یہ زندگی کے باقی آپ کے مشورے، تقصیر جائز ہے جیسا کہ بھی آپ نے تعریف بھی سنی، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ بال چھوٹے کروا سکتے جائز ہے، لیکن ٹنڈ کروانا یہ افضل ہے، اور 3 بار آپ دعائے نبوی کے مستحق بن رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھتے چلیں کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے پاکستان انڈیا سے پوری دنیا سے جاتے ہیں ان کا عام طور پر حج ہوتا ہے حج تمتع۔ حج کی 3 قسمیں آگے بات آئے گی ہماری ورک شاپ میں تو وہاں میں اشارہ کروں گا۔ پھر ان 3 قسموں میں ایک ہے حج کی قسم تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی آپ جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، لیکن آپ کو دین کہتا ہے کہ آپ احرام تو حج کا ہی ہوتا ہے لیکن آپ یہ احرام عمرے کی نیت سے باندھیں اور مکہ پہنچ کر کے آپ عمرہ کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتارنے سے پہلے بالوں کو چھوٹا کروائیں۔ جنہوں نے حج تمتع کرنا ہوتا ہے انہوں نے حج سے پہلے عمرہ کرنا ہے، اور عمرے میں انہوں نے اپنے بالوں کو
چھوٹا کروانا ہے، کیونکہ یہ گئے ہیں حج کے لیے، لیکن دین ان کو ایک ایکسٹرا چیز دے رہا ہے کہ آپ عمرہ بھی کر لیں، اور اس عمرے کے بعد جو آپ حج سے پہلے کر رہے ہیں بالوں کو چھوٹا کروانا افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بالوں کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے حج کے لیے۔ 10 تاریخ کو ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو جب آپ مینا میں کنکریاں مار لیں گے، آگے یہ بات آئے گی، اس دن آپ نے ٹپ کروانے۔ لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے حاجی صاحبان کو یہ حدیث سن لیتے ہیں کہ عمرے کے بعد بال بنوانا افضل ہے، اور یہ پورے سال کے لیے، حج میں نہیں۔ حج سے پہلے جو آپ نے عمرہ کرنا ہے اس میں بال چھوٹے کروانا افضل ہے، لیکن اگر ابھی آپ ٹپ کروائیں گے تو حج تک آپ کے بال نہیں آئیں گے۔ تو جس بڑے کام کے لیے آپ گئے ہیں وہ حج ہے، عمرہ نہیں ہے، تو حج کے لیے آپ کے بال بچیں گے۔ اور دوسری حاجی صاحبان وہاں جا کر کے یہ کچھ سستی کرتے ہیں کہ وہ بار بار حج سے پہلے عمرے کرتے ہیں، حتیٰ کہ صبح حج کے لیے نکلنا ہے، آج بھی عمرہ کر رہے ہیں۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اس کا وہاں جا کر کے عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے۔ صحیح ترین بات یہ ہے کہ مکہ پہنچ کر کے عمرہ کرنے کے بعد طواف افضل ہے، عمرے افضل نہیں ہے، اور پھر وہ حج سے پہلے ایک ایکسٹرا عبادت کو عمرے اور حج کے بیچ میں لا کر کے مزید عمرے کرتا ہے۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیا کس کام کے لیے اور کر کیا رہا ہے۔ طواف کرے گا اور اپنے بالوں کو وہ گنے بچا کے رکھے گا حج کے لیے۔ اب حاجی ایکسٹرا عمرہ کرتا ہے، آج عمرہ کیا، ابھی سر منڈوایا، اور کچھ ہی گھنٹے بعد اس نے مینا کے لیے نکلنا ہے۔ اب 2 دن میں اس کے بال کیا آئیں گے؟ کچھ بھی نہیں آئیں گے، اور یا وہ حج کے لیے تھا لیکن اپنے بالوں کو اس نے بچا کے نہیں رکھا۔ تو یہ اہم ترین پوائنٹ ہے ہمارے پاکستان انڈیا سے جو حاجی صاحبان جاتے ہیں حج تمتع کرنے والے، وہ عمرے سے پہلے ٹینٹ کروا دیتے ہیں، عمرہ کر کے حج سے پہلے ٹینٹ کرواتے ہیں۔ یہ ٹینٹ نہیں بلکہ وہ اپنے بالوں کو چھوٹا کروائیں، یہاں تقصیر ان کے لیے افضل ہے، اور حج کے دن وہ ٹینٹ کروا کر کے اس افضلیت کو حاصل کریں۔ تو عمرے کا مطلب کیا ہے؟ عمرے کی تعریف کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اپنے بالوں کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں، یعنی ٹینٹ کرواتے ہیں یا چھوٹے کرواتے ہیں۔ یہ عمرے کی تعریف ہے۔ حج کی تعریف کیا ہے؟ کہ حج کا مطلب ہے، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ جب ہم 5 کلاس میں پڑھتے تھے وہاں پر جو حج کا چیپٹر تھا، اوپر حج کا ٹاپک پہلا حج لکھا ہوتا ہے، اس کی پہلی لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ حج کا مقصد اور حج کا مطلب کیا ہے۔ تو وہاں لکھا ہوتا ہے، یہ مجھے اس وقت کی بات یاد ہے کہ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، یعنی آپ نے حج کا ارادہ کرنا، یہ حج کی لغوی تعریف ہے۔ اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ میں مخصوص وقت میں ان جگہوں پر جانا، وقت بھی خاص ہے، اور خاص جگہوں پر ان دنوں میں جانا جو دن مقرر کر دیے گئے، جو حج کے دن ہیں 8 سے 13 تک، یہ حج کے 6 دن ہوتے ہیں۔ لیکن ہم پاکستانی انڈیا کے لوگ عام طور پر جلدی کام کرنے والے ہیں، تو ہم نے ایک دن پہلے سے کم کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کیا مشہور ہے کہ حج کے 5 دن ہیں، یہ رخصت ہے، اصل ہے حج کے 6 دن۔ جو 5ویں دن حج پورا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، لیکن اصل حج کے 6 دن ہیں، 8 سے 13 تک، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 8 کو شروع کیا اور 13 کو مکمل کیا، لیکن 12 کو آپ پورا کر سکتے ہیں 5 دن والا حج۔ لیکن ہم پہلے سے ہی یہ ذہن رکھیں کہ میں نے 5 دن کا حج کرنا ہے، یقیناً اتنی بڑی رقم اور اتنا بڑا ٹائم اور زندگی میں پہلی بار اور اتنا اہم ترین فریضہ ہم کرنے جائیں اور ایک دن پہلے سے ذہن میں کم کر کے بیٹھیں، تو ہمیں نیکیوں میں پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ 6 دن کا یہ حج ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ اور مخصوص وقت میں مشاعر مقدسہ کا، یعنی مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور مینا، مزدلفہ، عرفات، ان کو مشاعر مقدسہ کہتے ہیں، ان جگہ کو دیکھنے کا قصد کرنا۔ اس کے بعد حج کی وجوب کی جو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو، اور جو فزیکلی میں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم مسلمان نہیں ہمارے اوپر کوئی چیز فرض نہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ جو اسلام ہے اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہوئے تو حج فرض ہوگا۔ دوسری چیز ہے آپ عاقل ہیں، یعنی عقل آپ کی سلامت ہے، کسی وجہ سے دماغی طور پر انسان معوف نہیں ہے، اس کا مینٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے، مینٹلی طور پر وہ مریض نہیں، اگر وہ مریض ہے تو اس پر حج فرض نہیں۔ جب اللہ رب العزت کو اپنا علاج کروائے، مینٹل ہاسپٹل ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی ہے، انسان کے کسی جسم میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے،
اور اگر کسی کو ایسا ہو اس پر تب تک حج فرض نہیں جب تک اس کا مینٹلی لیول ٹھیک نہ ہو جائے. جب وہ مینٹلی طور پر ٹھیک ہو جائے گا تب اس پر حج فرض ہوگا. تیسری شرط ہے الحریہ، یعنی وہ آزاد ہو، کسی کے اندر وہ غلام کی زندگی بسر نہ کر رہا ہو جو عربوں میں ہوتا تھا. آج کل ایسا سسٹم نہیں ہے. تو آزادی ہو، آزادی کے ساتھ وہ دینی سارے کام کر سکتا ہو. اگر وہ آزاد نہیں ہے، پرانے دور پہ عربوں کے طریقے پر وہ اگر وہاں پر غلام تھا تو اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ وہ حج کر سکتا ہے، اپنی آقا کی اجازت کے بغیر حج نہیں کر سکتا. چوتھی شرط ہے بالغ ہونا، یعنی انسان بالغ ہو جائے. اور بالغ ہونے کے لیے میں اشارہ کر دیتا ہوں، مردوں کے لیے احترام کا ہونا اور خواتین کے لیے بھی احترام بھی ہے. اور ان کا جو ماہانہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ بیماری رکھی ہے وہ بیماری کا آنا شروع ہو جانا، اس کے ذریعے مرد و عورت، نوجوان، بچے بچیاں بالغ ہوتے ہیں. جب یہ بالغ ہو جائیں تب ان پر حج فرض ہوتا ہے. جب تک بالغ نہ ہو تب تک حج فرض نہیں. لیکن حج عمرہ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ نفلی شمار ہوگا. پانچویں شرط یہ ہے الاستطاعہ، کہ وہاں پر پہنچنے کی اخراجات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوں، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اور وہ امن کا راستہ ہو. چھٹی شرط یہاں پر یہ ہے عورت کے لیے محرم کا ہونا اور محرم کی اجازت ہونا. یعنی عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والد کی شرط اس سے اجازت ہو، اور اگر والد کسی وجہ سے نہیں ہے، وفات پا چکے ہیں، تو پھر اس کا جو بالغ بھائی ہوگا وہ بھی نہیں ہے تو اس کے چچا ہیں، تایا ہیں. یہی شرط نکاح کے لیے، وہی شرائط حج کی اجازت کے لیے. اور چھٹی شرط عورت کے لیے اس کا محرم ساتھ ہو. محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. جیسے کبھی بھی والد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ آپ کا یہ سفر کرنا جائز ہوتا ہے. باقی دنیا کے ہر مرد کے ساتھ ہر عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، بوڑھی، جائز ہے نکاح کرنا. وہ الگ بات ہے کہ نکاح کوئی کر نہیں رہا لیکن نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے. تو جس عورت کا جس مرد سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، وہ اس کا محرم ہوتا ہے. تو اس محرم کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے جائے گی. یہ حج کی شرائط ہے. اس کے بعد ہے حج عمرہ کی فضیلت کے حوالے سے پہلے ایک حدیث میں نے آگے ذکر کی تھی. دوسری حدیث یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا. یہاں پر لفظ اللہ جو آیا ہے، لفظ اللہ اور لفظ رب میں بھی ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کیوں آیا ہے اور رب کیوں آیا ہے. لفظ اللہ یہ الہ سے ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کا اصلی نام. اور رب جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے کہ جس سے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھانا پینا دیتا ہے، ہماری تمام طرح کی حاجات اور ضرورتیں پوری کرتا ہے. یہاں پر جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کا وہ اصلی نام آیا ہے کہ یہ حج اس اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، حاجی کہلوانے کے لیے نہ ہو، اپنی شہرت کے لیے نہ ہو، دنیا کا کوئی اور مقصد نہ ہو. اگر وہ چیزیں آ گئی تو یہ اللہ کے لیے حج نہیں رہا. اگر اللہ کے لیے نہیں رہا تو پھر اس حج کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آگے ہونے والا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے حج کی فضیلت میں کہ اللہ کے لیے حج کرنا ہے. دوسرا فلم یرفث، اس حج کے اندر کوئی بھی شہوت والی بات اور شہوت والا کوئی کام نہیں کرنا. جب آپ نے احرام باندھ لینا ہے، عمرے کا باندھ لیا، عمرے کے بال کٹوانے تک کوئی شہوت والی بات، کوئی شہوت والا کام نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ بھی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، حرام ہے. اور پھر 8 تاریخ کو جب آپ احرام باندھ لیں گے اور 10 تاریخ کو احرام سر منڈوا کے کھولنے تک اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے تک مرد و عورت جن کا نکاح ہو چکا ہے وہ بھی ایک دوسرے پر حرام ہے. وہ شہوت والی کوئی بات یا کوئی کام، کوئی حرکت نہیں کر سکتے. اور وہ بھی جن کی انگیجمنٹ ہو چکی ہو، لڑکا لڑکی. پہلی بات یہ کہ نکاح سے پہلے ان کا بات کرنا ہی جائز نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عجیب گناہ جو عام ہو چکا ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نسبت ہو چکی ہے، ماں باپ کی اجازت سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں. لیکن حج عمرے میں جا رہے ہیں، نسبت ہوئی ہے تو وہ بھی گپ شپ لگا رہے ہیں، دوسرے پکچر شیئر کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے. اور پھر احرام باندھنے کے بعد آپس میں پھونک پر کسی بھی وجہ سے شہوت کی بات کرنا ان کے لیے جائز نہیں. حدیث میں منع کر دیا گیا فلم یرفث، کہ وہ کوئی بھی شہوت والی بات اور شہوت والا کام نہ کرے. دوسری چیز یہ ہے ولم یفسق، اور کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے. خواتین کے لیے ساتھ ہی یہ سیڑھیاں ہیں، نیچے بیسمنٹ میں خواتین کے لیے جگہ ہے. ولم یفسق، اور کوئی بھی شہوت والا کام نہ کرے. ولم یفسق، اور کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے.
حج کے اندر گناہ کا کام کرنا. یہاں پر میں ایک اشارہ کرنا چاہوں اور کہ حج کے اندر لوگ کس طرح کے گناہ کرتے ہیں. حاجی 10 تاریخ کو جب بال کٹوا لیتا ہے، بال کٹوانے کے بعد حاجی اپنی داڑھی بھی منڈواتا ہے. جو حاجی صاحبان معذرت کے ساتھ سمجھانا مقصد ہے، جو داڑھی منڈواتے یا کٹواتے ہیں وہ سر کے بال مونڈنے یا کاٹنے کے بعد وہ داڑھی بھی منڈواتے ہیں یا کٹواتے ہیں حج کے اندر ہی، جو بھی حج پورا نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کیا داڑھی منڈوانا ثواب ہے یا نیکی کا کام ہے؟ اگر نیکی کا کام ہے تو میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ جاری رکھیں. لیکن اگر یہ گناہ کا ہے تو پھر اللہ کے لیے حج کے اندر گناہ نہ کریں. حدیث کے لفظ پر غور کریں، ولم یفسق، اشارہ ظاہر ہو رہا ادھر، ولم یفسق، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتا. حاجی حج میں احرام میں سگریٹ بھی پی رہا ہے، اگر تو یہ نیکی کا کام ہے تو پیتے رہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے، آپ کو ہی پتہ چلا ہے کہ یہ سگریٹ پینا نیکی کا کام ہے، تو پھر ڈبیاں ساتھ لے کے جائیں، وہاں کے امام کعبہ کو مل کے ان کو بھی گفٹ کریں کہ اللہ کے بندو آپ کیوں نہیں پی رہے؟ ہم تو پاکستانی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ بھی پیا کریں، آپ کیوں اس نعمت سے محروم؟ تو حاجی احرام کے اندر بھی سگریٹ پینا نہیں چھوڑتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ 14-15 لاکھ روپیہ لگا کے جا رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، بزنس کاروبار بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے سارے گناہ معاف کروانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن حج کے اندر پھر گناہ کر رہا ہے، پھر اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا. پوری دنیا کے مرد و خواتین وہاں پر جمع ہیں، ہر طرح کی وہاں پر غسل موجود ہے، لیکن حاجی وہاں پر اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا. والعیاذ باللہ، یہ بہت بڑا المیہ. پھر وہاں پر موبائل، وہاں پر ریلز دیکھ رہا ہے، حرم کے اندر بیٹھ کر کے نیٹ چلایا اور یوٹیوب پر طرح طرح کی مزاحیہ چیزیں دیکھ رہا ہے. احرام کے اندر دیکھ رہا ہے، احرام کے اندر لوگ تاش کھیل رہے ہیں، ایسی ویڈیو بھی پیش آئی. احرام کے اندر گالی نکال رہا ہے، احرام کے اندر لڑائی کر رہا ہے، احرام کے اندر طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں. حدیث پر غور کریں، پھر من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، پھر اس میں کوئی شہوت والی بات اور شہوت والا کام نہیں کیا، ولم یفسق، اور کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، راجع کا یوم ولدتہ امہ، یہ 3 کام اگر حج میں نہیں کیے، پھر جب وہ حج کر کے لوٹے گا تو ایسا ہوگا جیسا آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کے لوٹے گا. لیکن اگر اس نے سگریٹ بھی پی، اس نے یہ بھی گناہ کیا، وہ بھی کیا، شہوت کی باتیں کی، لڑائیاں کی، جھگڑے کی، فسادات کیے، تو پھر یہ اللہ کے لیے حج نہیں ہوا، پھر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں. گناہ معاف ہونے کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح بچہ پیدا ہونے والا اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر آپ ایسا حج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی گناہ باقی نہ رہے، پھر ان 3 چیزوں کا خیال حاجی کو کرنا ہوگا. اس کی تربیت اپنے نفس کی، اپنی ذات کی کر کے لے جانی ہوگی. اس کے بعد دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے؟ قال الایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانا. قیلا، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. قیلا، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور، کہ وہ حج مبرور جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ سب سے افضل ہے. تیسرے نمبر پہ اب حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی بتائے گا حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جو قبول ہو جائے. کیسے قبول ہو جائے؟ جی اوپر والی حدیث. جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، یعنی ابھی ہم نے پیچھے حدیث ذکر کی ہے. حج مبرور کی نشانی یہ ہے، اور حج مبرور کے لیے ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیں، کسی بھی عمل کے لیے قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہوتی ہیں. ایک اخلاص، جو یہاں بات گزر بھی چکی، للہ اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا وہ اسی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جس نبی کا کلمے میں نام لیا. کلمے میں جس نبی کا نام لیا، لا الہ الا اللہ، آگے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نبی کا کلمے میں نام لیا ہے اسی نبی کا پورے حج میں طریقہ ہو. اگر اس نبی کا طریقہ نہیں ہے، حج تو کر رہے ہیں، طریقہ اسے کسی امام کا اپنایا، کسی مفتی کا اپنایا، کسی مولوی صاحب کا اپنایا، کسی فلاں کا اپنایا، لیکن نبوی طریقہ نہیں ہے، حدیث کے مطابق نہیں ہے،
پھر وہ حج مبرور نہیں بن سکتا۔ حج مبرور کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، پہلی حدیث کو سامنے رکھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ بار بار حج عمرہ کرتے رہو۔ یہاں پر بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے وہ بار بار حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جانا چاہیے، تو محلے کے لوگ، فیملی کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یار اللہ نے کوئی 4 پیسے دیتے، روز حج سے جڑا رہتا ہے، عمرے سے جڑا رہتا ہے، انہوں تو چاہیے کہ فلاں بچی محلے سے غریب کی شادی کرواوے، فلاں کام کرواوے۔ ٹھیک ہے، یہ کام اس کو ضرور کرنے چاہیے، لیکن یہ والا عمل بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ اپنے حج عمرے کرتا رہے اور غریب غربا کی اپنی فیملی میں، محلے میں، دوسری چیزوں میں خیال نہ کرے، مسجد کے معاملات کا خیال نہ کرے، دفاعی کاموں کا خیال نہ کرے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو دل کھول کر کے اپنے دائیں بائیں لوگوں پر خرچ کرے، اور حج عمرہ بھی بار بار کرتا رہے۔ بعض لوگوں کو ایک بار حج عمرہ کر لیتے ہیں، فرضیت پورا ہو گئی، اب میں نے صرف غریبوں پر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ان کا اچھا دین ہے، لیکن وہ اپنے لیے ایک اور کام بھی یہ کرتا رہے کہ اگر آپ نے 5 سال بعد حج کرنا ہے، جیسا کہ آج کل سعودی حکومت کا بھی ایسا چل رہا ہے کہ 5 سال بعد آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو 5 سال آپ غریبوں کی مدد کریں، جو آپ سالانہ آپ کا بجٹ بنتا ہے 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ آپ نے حج پہ خرچ کرنا تھا، تو 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا کم از کم آپ یہ اماؤنٹ آپ غریبوں پہ، فیملی پر خرچ کریں، اور 5 سال بعد آپ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے آپ رمضان میں چلے جائیں، سال میں 2 بار چلے جائیں، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی، تو بار بار حج عمرہ کرتے رہے۔ کہ میں نے دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی، نہ تو میں نے یہ کہا ہے کہ صرف حج عمرہ ہی وہ بندہ کرتا رہے اور غریبوں کو نہ دیکھے، باقی معاملات نہ دیکھے، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی معاملات دیکھتا رہے اور بار بار حج عمرہ نہ کہے، دونوں چیزوں کو آپ سمجھیں اور دونوں کو لے کر کے چلیں۔ فَإِنَّهُمَا، یہ دونوں کام حج عمرہ کرنے کی وجہ سے يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، کہ یہ غریبی کو دور کرتے ہیں، بار بار حج عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کا آپ اس بندے سے اندازہ کریں جو حج عمرہ ایک بار کر کے آتا ہے نا، وہ اگلے سال پھر پہنچا ہوتا ہے، یا 2 سال بعد وہ پھر پہنچا ہوتا ہے۔ عام بندہ جو ہے وہ نہیں جا پا رہا، وجہ کیا ہے؟ اس کی اماؤنٹ بھی اتنی ہے، اس کی پے بھی اتنی ہے، اس کے باقی معاملات بھی اتنے ہیں، لیکن وہ سال، 1 سال، 2 سال بعد پھر عمرے کے لیے پہنچا، کیوں؟ کیونکہ اس کی روزی کے اندر اللہ برکت پیدا فرما دیتا، اس کا فقر دور کر دیتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ حج عمرہ کرنے کے بعد بندے کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کا فقر دور کر دیتا ہے، والذنوب، اور اس کے اللہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کما یکفی الکیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی کے اندر لوہے کو جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کی میل بھی جب دور ہو جاتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو گناہوں کی وجہ سے جسم پر میل کچیل آئی ہے وہ ساری اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے۔ اور جو دوسری حدیث میں، پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار حج عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کی مشروعیت کی حکمتیں کیا ہیں؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی تکمیل ہوتی ہے۔ عقیدہ انسان کا جو توحید ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی اور بے شمار جگہوں پر ہماری یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حج اور عمرہ، پہلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہ ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، اور تقویٰ کی تکمیل ہوتی ہے اس کے اندر، انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ جو سورہ حج کی یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، 195 سے لے کر کے 203 یا 4 تک، یہ 5-6 آیات ہیں جن پر 1.5 صفحہ بنتا ہے۔ ایک حاجی کو اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھ کے جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الحج کا ترجمہ تفسیر حاجی کو ضرور پڑھ کے جانا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حج عمرے کا جو چیپٹر ہے ان احادیث کا ترجمہ ایک بار ضرور پڑھ کے جائے۔ یہ 3 کام اگر حاجی کر لے اور اس چیز پر محنت کرے، حج کو ایزی نہ لے، عمرے کو ایزی نہ لے، سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں، یہ 5-6 آیات ہیں، ان کا ترجمہ تفسیر، سورۃ الحج، پوری حج ایک سورت ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، کسی رکن پر اللہ نے سورت نہیں اتاری۔ نمازیں روز 5 پڑھتے ہیں، سورۃ الصلاۃ کوئی نماز میں نہیں، تو الگ بات ہے سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں اس کا نام موجود ہے،
لیکن حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن اللہ نے پوری ایک آدھے پارے کی صورت اس کے بارے میں نازل کی. تو کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں جو اس پیڑی کے اندر ساری بیان کر دیں. ان کے اشارے آئیں گے بار بار، لیکن ساری بیان کرنے کی پاسبل نہیں. تو سورۃ الحج کا ترجمہ تفصیل حدیث ضرور آج سے پہلے پڑھیں. اور تیسری چیز صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے حج عمرے کا جو چیپٹر ہے اور ان کی حدیث کا جو ترجمہ سارا ایک بار پڑھیں. پھر یہ جو بھی آپ کو حج کا لٹریچر ملے گا پھر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو حج کرنے کا مزہ آئے گا. پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے جو حج کی ٹریننگ بھی لی تھی، ورکشاپ لی تھی اور ہمیں اس ورکشاپ کا فائدہ ہوا ہے. عام طور پر آپ حج کی ورکشاپ میں دیکھیں گے تو مختلف صرف تصاویر دکھائی جاتی ہیں، زیارات کے حوالے سے صرف بتایا جاتا ہے یہ بمبی ہے، یہ فلاں چیز، ہم بھی بتائیں گے آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن حج کی اصل جو روح ہے اس سے حاجی محروم رہتا ہے ان چیزوں کو اگر نہیں سمجھتے. اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے ذکر کی تکمیل. یہ جو 6 آیات ہیں نا، ان میں بار بار اگر آپ توجہ کریں تو اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں واتقوا اللہ اتقوا اللہ، اور اس کے بعد یا واتقون یا اولی الالباب، پھر آگے واذکروہ کما ھداکم. اس کے بعد آگے آپ دیکھیں فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کذکرکم آباؤکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اور شدہ ذکر ہے اس سے بھی زیادہ. ان آیات کے اگر آپ تصور کریں گے بار بار اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق ہے. جو حاجی نے حج کے 6 دن سب سے افضل کام اللہ کا ذکر. نمازیں آپ کی وہاں آدھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. وہاں پر جا کر کے حاجی نے قصر نماز پڑھنی ہوتی، وہاں کوئی نفل نہیں ہے، وہاں کی باقی چیزیں نہیں ہیں. حج کے 6 دنوں میں ارکان واجبات پورا کرنے کے بعد سب سے افضل کام ذکر ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہ ادھر مکہ میں 15 سال رہنے اور 15 سال وہاں حاجیوں کو ٹریننگ دینے اور حاجیوں کے ساتھ میاں مظفرآباد میں جانے اور گزارنے سے یہ تجربہ وہاں ہوا کہ حاجی کی سب سے بڑی اگر وہاں کی خصوصی ہے ان جگہوں پر تو ذکر، حاجی ذکر نہیں کرتا. کوئی آیات میں بار بار ذکر، اللہ کا ذکر کرنا، او اشد ذکر، شدید ترین ذکر کرنا ہے، کثرت سے ذکر کرنا. ایک حاجی کا اپشن لگا ہے، حاجی جا رہا ہے تو چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، چیزیں تقسیم ہو رہی اکٹھی کریں وہ آپ کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی لیں. لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے تو زبردستی پکڑا رہے ہیں. حاجی زبردستی لالچ میں ایک ہے کہ مجھے 5 یا 10 جوسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے میرے ساتھ فیملی مثال کے طور پر، میرے حاجی ہیں 10-12، میں لوں پانی کا ایک کارٹن مجھے ضرورت ہے، اتنے لوگ میرے ساتھ لے لوں، کھانے کی چیزیں لے لوں. لیکن میں نے پورا 10 بنڈل اٹھا لیے. اب اس کو سنبھالنے کے لیے میں وہاں مینا میں پہنچنے تک اس کا وزن اٹھایا، مجھ سے پڑا ہی نہیں جا رہا. میرے بھائی یہ پیٹ کے لیے اتنی چیزیں ضرور لیں اور ہر جگہ سے آپ کو ملے گی، اور یہ بنیادی چیز ہے. جب تک بھوکا پیٹ ہوگا آپ کچھ اچھے طریقے سے نہیں ذکر کر سکیں. اتنی چیزیں لیں لیکن آپ کا ذکر متاثر نہ ہو. ذکر متاثر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور راستے میں پڑ گئے، آپ کا تصور اور آپ کی ٹینشن کھانے پینے کی یا دوسری چیزوں میں لگ گئی. تو یہ کثرت سے ذکر کرنا ہے. اور دوسرا حاجی جب مینا میں طواف صحیح طرح کر کے 11-12 دن ہو جاتے ہیں تو پھر تو حاجی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ مشکل کام ہو گیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اکثر بڑے بڑے کام ان 3 دنوں میں ہو جاتے ہیں، 8, 9, 10. اب 11-12-13 کو حاجی نے صرف مینا میں رہنا، کنکریاں مارنی اور کوئی بڑا کام نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حاجی کو کیوں مینا میں 3 دن رکھا گیا؟ کنکریاں ایک ٹائم مارنی، نمازیں اسی طرح پڑھنی اپنے اپنے وقت میں. خیموں میں کرنا کیا ہے؟ کوئی مقصد ہے دین کا. لیکن حاجی ادھر گپے چھپے لگا رہا ہے، رشتہ داریاں نکلوا رہا ہے، بیٹے بیٹیوں کے رشتے کر رہا ہے. آپ کہاں کہ میں ملتان سے ہوں، میں کراچی سے ہوں، آپ کی بیٹی نے یہ کیا، میری بیٹی نے یہ کیا، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، اور رشتے کروا رہے ہیں، باتیں ہو رہی، کاروبار کی باتیں، پوری رشتہ داری نکال کے وہاں سے حاجی باہر نکل ہا کر کے گپے لگ رہی ہیں، موبائل پہ ہو رہا ہے. یعنی عجیب تصور. لیکن دین نے 3 دن وہاں رکھا ہے، اور دین نے کہا کہ جس طرح تم وہاں پر حاجی، اسلام سے پہلے کیا تھا کہ حاتم طائی اور اس طرح کے جو بڑے مکے کے سردار تھے پورے حاجیوں کا کھانا مینا میں ایک ہی بندہ دیتا تھا حج کے دن. مثال کے طور پر اگر میں اپنا نام ہوں یاسر مکی اور یاسر مکی کی فیملی پورے حاجیوں کے ساتھ کھانا دے گی اور کوئی نہیں دے، کتنا خرچہ ہوگا میں کروں. یہ مکہ کے سرداروں کا کام تھا. وہ فخر سمجھتے تھے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا، جو آج بھی عربوں کی رس رس میں یہ چیز بھری ہوئی. اتنا وہ خرچ کرتے ہیں کہ آپ بھی سوچ، بڑے بڑے ٹریلر ہیں. ہمارے یہاں یا پاکستان میں بھی اللہ نے لوگوں کو بڑا دیا ہے، بڑا مال دیا ہے، اور
प्रोफेसर वसीउल्लाह अब्बास हफिज़हुल्लाह फरमाया करते हैं, कहते हैं अल्लाह ने हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोगों को जिगरा और जेरा नहीं दिया खर्च करने, पैसा शायद अरबों से भी ज़्यादा हमारे पास मौजूद है, लेकिन जिस तरह अरब खर्च करते हैं हमारे पाकिस्तान इंडिया के चंद लोगों में है, अक्सर में नहीं। तो वहाँ जा कर के देखें वो किस तरह खर्च करते हैं, और आप खर्च करें, आपको तसव्वुर और अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला आपको कहाँ से वो रिज़्क़ वापस कितना डबल और 10 गुना ज़्यादा करके वापस लौटाता है, आपको तसव्वुर में भी नहीं होता। इसलिए खर्च करना। तो वो क्या करते थे, वो खर्च करते थे, खर्च करने के बाद वो किससे बयान करते थे 11, 12, 13 पुराने सालों को, कि फलां साल से इतने सालों से मेरा परदादा पूरे हाजियों को खाना देता था। ये मक्का वालों की नेचर थी जो अल्लाह ने बयान दी, अपना पन बयान करते। इतने 2005 से 10 तक साल के तो मेरे दादा ने दिया, 2010 से 15 तक मेरे वालिद साहब ने दिया, 15 से 20 तक मैं दे रहा हूँ, आगे मेरी नस्ल देगी, अपनी पूरी फैमिली के किस्से कहानियाँ बयान कर। अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुसलमान हो चुके हो, जिस तरह तुम मिनाम ज़रफ़ात में या हाजियों के सामने अपने किस्से बयान करते थे बाप दादा के, अब उतना अल्लाह का जिक्र करो, और शद्दा जिक्र या उससे भी ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करो। 3 दिन तुम अपने बाप दादा के जिक्र करते नहीं थकते थे, लेकिन अल्लाह का जिक्र करते थक जाते। तो हाजी समझ ही नहीं पा रहा कि उसने यहाँ पर करना क्या। चौथी चीज़ है अल्लाह की तरफ इफ्तिकार का एहसास, कि इंसान को ये फिक्र लाहक हो जाए कि अमीर गरीब है, गोरा है, काला है, अजमी अरबी, इस पर कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हाजी वहाँ जाते हैं तो अरबों में बाज़ चीज़ें देखते हैं, वो भी मेरे और आपकी तरह इंसान है। अच्छे आप देखेंगे तो इतने अच्छे हैं, इंसान सब्र करेगा कि इससे अच्छा बंदा बुरा अच्छा कोई नहीं। और अगर कोई अरबी आपको ऐसा मिलता है और बुरे भी वहाँ मौजूद है, वो ऐसा कोई बिहेवियर आपके साथ करता है, आप सोचते हैं कि इससे बुरा बंदा शायद दुनिया में ना हो। तो हाजी क्या करता है, इनाम के अंदर उनको गालियाँ दे रहा, बुरा भला क्या है। मैं ना तो अरबों की हमायत कर रहा हूँ, उनकी हमायत कर रहा हूँ, मैं आपको दीन का उसूल बता रहा हूँ कि दीन कहता है किसी में कोई फ़र्क नहीं, वो गोरा है, काला है, अरबी, अजमी, कोई भी है। अल्लाह के अगर किसी की मंजिलत, मकाम, रिफत और बुलंदी है, वो तकवा की बुनियाद पर, वो मुत्तकी आप बन जाए, वो गोरा बन जाए, वो काला बन जाए, वो अरबी बन जाए, वो अजमी बन जाए। अब लोग कहते हैं देखिए हदीस से अरबी अमल नहीं करते। मैं कहता हूँ ठीक है, 40% वो नहीं कर रहे, क्या मैं और आप कर रहे हैं 100%? मैं और आप भी तो नहीं कर रहे, हमने भी तो फ़र्क रखा है। अमीर गरीब का क्या मेरे और आप में फ़र्क नहीं है? गोरे काले का फ़र्क नहीं करते? गरीब के साथ क्या शुरू करते मैं और आप? अमीर आ जाए तो क्या करते? अभी एक अमीर पैसे वाला आ जाए, हजारों पे उतरे, तो उठ के जा करके आप उसको सलाम करेंगे। एक गरीब आ रहा बस से उठ के आप जा रहे हैं। ये अपने मामलात में और आप भी देखिए, हमारे अंदर भी उसी तरह की नेचर है जैसे उनके अंदर है, तो वहाँ भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो हम बजाय इसके उनको गलत कहने के अपने आप को सही करें। हमें उनको बुरा भला कहने से क्या वो सही हो जाएंगे? नहीं। हाँ, अगर किसी को बैठ के आप इसराह कर सकते हैं कि प्यारे भाई अरबी आपको आती है, या किसी से तर्जुमा करवा के कि आपके अंदर मैंने गलती देखी, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप इसकी इसराह कर लें। अगर आप समझते हैं कि मैं इसराह कर सकता हूँ तो उसको अकेले बैठ करके समझा दें, जैसे हम एक दूसरे को समझाते हैं। अल्लाह ने अगर उसके नसीब में हो जाए लिखी समझ आएगी, नहीं लिखी तो नहीं समझेगा। हमारा काम बताना है, अमल करवाना नहीं। तो ये गोरे और काले, अमीर गरीब का कोई फ़र्क दीन ने नहीं रखा, तो इस फ़र्क को हमें ख़त्म करना है। और इंसान जब इहराम पहनता है ना, इहराम क्या है? कफन की तरह के 2 कपड़े। कफन में क्या होता है? इस डेड बॉडी के ऊपर आपने कफन पहना दिया, इसको आप लेके जाते हैं। दुनियावी उसके मनपसंद कपड़े तरह तरह के आपने काट फेंके उतार दिए। हाजी भी जब इहराम बांधता है तो ये मानवी तौर पर ये इरादा कर लेता है कि अल्लाह मैंने तेरे हुक्म से अपनी पसंद के ये काटन, ये बड़े महंगे तरीन सूट, बड़े VIP जो मैंने सिलवाए थे, ये अरबी हैं या पाकिस्तानी या अमरीकी हैं, जो भी दुनिया के मैंने सूट पहने, अल्लाह मैंने तेरा हुक्म मानते हुए ये सारे कपड़े उतार फेंके और ये इहराम की शक्ल के कफन की तरह के 2 कपड़े तेरा हुक्म समझ करके मैंने बांध लिए हैं। और जब हाजी वहाँ से निकलता है इहराम बांध के, अब गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, अरबी अजमीर, कोई फ़र्क नहीं, सफ़ेद रंग के सब के इहराम है। और ख़वातीन के उनके बुर्कों के साथ इहराम है। आगे इहराम की बात आई कि कैसे बांध रहे हैं, और उनकी ज़ुबान से एक ही तराना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। रंग मुख्तलिफ, ज़बानें मुख्तलिफ, लैंग्वेज मुख्तलिफ, बोलना चलना मुख्तलिफ, लेकिन सबसे चारों तरफ से आपको आवाज़ आती है,
سے افضل دعا میں احرام باندھنے کے بعد وہ یہی ہے. تو یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ 100 میں سے اگر آپ حاجیوں سے تلبیہ سنیں تو 70 لوگوں کو تلبیہ نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں زیادہ میں نے کہہ دیا 50% آتا ہی نہیں. اگر آتا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، ایسے تلبیہ پڑھ. میرے بھائی پورے حج میں 4-5 لوگوں سے زیادہ نہیں ہے حج عمرے میں. جس کی حج عمرے میں ضرورت پڑنی تو اینڈ میں اشارہ کروں گا، ذہن میں نہ بھی رہے تو آپ پوچھیے گا، جو پمفلٹ دیں گے اس میں آپ کو اشارہ کر دوں گا. وہ آپ نے 4-5 دعائیں کچھ آپ کو آتی کوئی یاد کرنی نہیں. قاری صاحب کے وہاں بیٹھ کے پنجابی کہتے ہیں آپ ایک گھوڑے گٹے رگڑ لو تھے اور اس کو یاد کرتے جاؤ، آپ کو وہاں کتاب پکڑنی نہ پڑے. یہ پمفلٹ کی بھی آپ کو ضرورت نہ ہو. رش میں پمفلٹ آپ بھول گئے، گم ہو گیا ہے، چھوٹی کتاب ہے گم ہو گئی، موبائل میں رکھا تھا بیٹری ختم ہو گئی اور آپ کو عمرہ کرنا ہے تو محتاج ہوئے اس پمفلٹ کے. آپ اس کے کہنے 2 صفحوں کے اندر آپ کو پمفلٹ دیں گے. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ کہ ہر چیز کا پروف آگے لکھا کہ یہ بات حدیث میں کہا. پاکستان انڈیا میں بلکہ عربی میں جتنے بھی آج تک دنیا میں پمفلٹ چھپے جو ہم نے 15 سال میں وہاں آئے اور حاجی مترے لے کے آتے، ہم نے موازنہ کیا ایسا پمفلٹ کسی کے پاس ہم نے نہیں دیکھا. شارٹ ترین ہو اور آگے اس کا حوالہ لکھا ہو. سنت کے مطابق تو تھے لیکن آگے حوالے نہیں. حاجی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا حوالہ چاہیے کہ فلاں مفتی صاحب نے لکھا ہے، صحیح لکھا ہوگا. یار مجھے حوالہ چاہیے، یہ بات کہاں پہ نہیں پتا جی، میں ابھی نیٹ سے نکالتا ہوں، مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں، ان ساری چیزوں کے حوالے نکال کے آگے درج کر دی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر. حاجی کو تلاش کرنا ہے ابھی نکال دیں، گوگل پہ سرچ مارے، ایپ پہ سرچ مارے، آپ کے سامنے نکل آئے گا کہ یہ چیز ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ حدیث میں ایسے. تو یہ ہمیں وہاں پر کوئی فرق ہمارا نہیں رہنا چاہیے. اور یہ تلبیہ کو دوسری چیزوں کو یاد کر کے ہم نے جانا. 5ویں چیز اپنے نفس کی اصلاح کرنی. میرے بھائیو حج کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، یہ کلیہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. عمرہ اور حج کرنے کے بعد اور عمرہ اور حج کرنے سے پہلے جو گناہ عمرہ آپ شروع کر رہے ہیں حج شروع کر رہے ہیں، جو گناہ ہماری زندگی میں پہلے تھے عمرہ اور حج کرنے کے بعد وہ گناہ ابھی بھی موجود ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تو سمجھ جائیں آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف فرضیت ادا کر لیں، فرضیت پوری کر لیں. حج عمرے کا تو مقصد سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن جو گناہ میرے آپ کی زندگی میں حج عمرہ کرنے والے کی زندگی میں پہلے موجود تھے، حج عمرہ کرنے کے بعد وہ پھر موجود ہیں. یا 100 گناہ تھے، ہم نے اس کو 80 پر نہیں لائے، 50 پر نہیں لائے. اگر کم کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حج قبولیت کے راستے پر. لیکن جو گناہ پہلے تھے وہی حج کے بعد بھی کر رہے ہیں، حج کے اندر بھی کر رہے ہیں، تو پھر ایک اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اس کے مقصد پورے نہیں ہوتے. چھٹی چیز ہے قیامت کی یاد دہانی. پوری دنیا سے لوگ آئے، 50-60 لاکھ کا مجمع ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں. یقین کیجئے وہاں پر آپ کا ساتھی قریبی کو گم ہو جائے، موبائل پاس نہیں ہے، اللہ بلا دے ورنہ بندہ جلدی ملتا نہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز انتظامیہ والے سے بھی دھیان رکھیں، جتنے لوگ آپ کے گھر کے دوست اب آپ جائیں، ہر کسی کے پاس موبائل اپنا ہونا چاہیے اور وہاں کا سم ساتھ لے کے جائیں، اپنی ہونی چاہیے. اور یہ ہم 2-4 ہزار روپیہ بچا کے وہاں جا کے بڑے پریشان ہوتے ہیں. چھوٹا موبائل لیتے ہیں، نمبر والا لے جائیں، 2-4 ہزار روپے کا مل جاتا ہے. وہاں جا کر کے 100 ہزار خرچ کر کے 50 ہزار کر لیا کہ وہاں کی سیم لوکل ضرور لیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی وائف ساتھ ہے، والد صاحب ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے، بیٹی ساتھ ہے. وہ ادھر سے رش کی وجہ سے اس کا ہاتھ آگے پیچھے ہوا یا اس کا پاؤں نیچے لٹکا یا گر گیا اور آپ کو پتا نہیں چلا، آپ تھوڑا سا آگے ہو گئے، حرم میں ہے، مینا میں ہے، مزدلفہ میں، عرفات میں. بعض اوقات بندہ مل جاتا ہے فوراً، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر ساتھ ہی ہیں، وہ ایسے راستے ہوئے اور یہ بندہ ادھر سے مثال کے طور پر یہ ادھر کیا سورو واٹر پارک ادھر پہنچ گیا، دوسرا بندہ ادھر باٹا پور میں پہنچ اور بندہ ادھر تلاش کر رہا ہے کہ میرا ساتھی کدھر ہے. فون ہوگا تو آپ فوراً کار ملائیں گے، پتہ چل جائے گا کی جگہ نشانی بتاؤ، ایک دوسرے کو تلاش کر لیں. تو یہ موبائل فون آج وقت کی ضرورت ہے، اس کو لے کے جائیں. لیکن حرم نے الحمدللہ یہ پابندی لگا دی. سن رہے ہم کے سیلفی لینے پہ پابندی، تصویروں پہ اس سال پابندی لگا دی، بڑا اچھا قدم کیا. ورنہ حاجی تصویر ہی بنا رہا ہے، ویڈیو ہی بنا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. لیکن اس موبائل کو اتنا استعمال کریں جو ہماری ضرورت ہے. تو وہاں قیامت کا ایک منظر ہے، اتنا بڑا مجمع ہے.
انسان یہ تصور کرے کہ یہ تو 40-50 لاکھ ہے، جب پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ پہ حاضر ہوں گے وہ بھی کچھ اسی طرح کا منظر ہوگا. آج نفسا نفسی کا عالم ہے، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن میرے اعمال اگر اچھے نہیں ہیں، اتنے زیادہ لوگوں میں کون مجھے پہچانے گا کہ یاسر مکی یاد میری میں ہیلپ کروں؟ کوئی فرشتہ مجھے آواز دے گا، یا میرے اعمال ایسے ہیں نبی آواز دے، یا میرے اعمال ایسے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آواز دے؟ تو مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی اس دن میری کوئی ہیلپ کرنے والا ہے. اس دن کے لیے میری کیسی تیاری، جب قیامت واقعی قیامت ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے اور لوگ اتنے پریشان ہیں، انبیاء تک پریشان ہیں. نبی کے پاس آئیں گے، نبی بھی سجدے میں گر کر کے اس دن اتنا لمبا سجدہ کریں گے جو 7 دن 7 راتوں تک ہوگا. پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطیٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگے میں آپ کو دیں. تو آپ سر اٹھائیں گے، کہیں کہ اللہ میری امت کا حساب چھوڑ. یہ امت آئی بعد میں اور ٹینشن اور فکر اس نبی کو ہماری ہے، لیکن ہمیں کوئی ٹینشن اور فکر نہیں. اس دن کی یادیں آتی. 7ویں چیز امت کو وحدت اور اجتماعیت کی یادیں آتی کہ اے حاجی صاحب آپ آج یہاں پر ایک لباس ایک طرح سے کس طرح متحد ہو کر کے ایک جگہ کی طرف جا رہے ہیں. واپس جا کر کے بھی آپ نے اسی طرح متحد ہونا ہے، امت کو جمع کرنا ہے، متفق ہونا ہے، اختلافی مسائل سے ہٹ کر کے لوگوں کو جمع کرنا ہے، لوگ اکٹھے ہوں اور اختلافی مسائل بھی صحیح حدیث کے تحت لوگوں کو بتائے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل دین کیا ہے. لیکن کسی کی دل آزاری اور نسلٹ کیے بغیر، یہ جو ہمارے ہاں علماء میں بھی یہ کمی ہے کہ اختلافی مسئلہ آتا ہے تو اگلے بندے کو ٹچ کر کے بتانا، اگلی جماعت کو ٹچ کر کے بتانا. کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے 2% فائدہ ہو، لیکن 98% تو فائدہ نہیں. وہ اتنے لوگ آپ کی طرف ہوں گے. آپ اصل بات بتائیں کہ یہ اصل بات ہے. جس کے مطابق کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو نام بعض دفعہ لینا پڑ جاتا ہے کہ عام طور پر مینول بات کریں کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں ایسا ہے تو حدیث کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو دور بندہ بیٹھا وہ بھی ہو سکتا ہے. جس کا عمل حدیث کے مطابق نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی بات کر کے آگے گزر جائیں، بجائے اس کے کہ آپ نام لے کر کے مینشن کریں اس بندے کے اندر غلطی، اس کے اندر غلطی ہے. اس بندے نے صحیح بھی ہونا تھا، جب میں نے اشارہ کر کے کہا کہ اس کے اندر غلطی، تو بندہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے. تو مقصد اس بندے کی انسلٹ کرنا ہے جو اس کے اندر وہ کمی دور کروانی ہے. تو یہاں پر بیٹھنے والے بھائیوں کو جو علماء کرام ہیں جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے اندر یہ مثبت تبدیلی بھی پیدا کرنی چاہیے. اور کہیں کہیں کبھی ضرورت پڑتی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بحث پہ بحث کر رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہوتا ہے، وہ سیکھنا نہیں چاہ رہا بلکہ وہ بعض وہ مجمع کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے. تو ایسی چیزیں تاکہ لوگ محسوس ہیں یہ مجلس خراب ہو، یہ محفل خراب ہو. یہ مکہ میں ہمارے ساتھ کئی بار ہوا ہے ایسا. وہ بندہ صرف محفل خراب کرنے آیا اور 2 سے 3 ہزار کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ. عام ڈیلی اپنا علی بھائی جانتے ہیں اور جنہوں نے وہاں جامعہ عمر قرآن کے طلبہ کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہاں پر مردوں عورتوں کا جو مجمع ہے کئی دفعہ اتنا بڑا ہوتا ہے، 400-500 تو عام ہوتی تعداد. تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ پلاننگ سے آتے ہیں کہ ہم نے اس مجمع کو خراب کرنا. تو وہاں پر ان کا جیسا بیہیویئر ہوتا ہے وہاں جواب دینا بھی پڑتا ہے. یعنی کبھی آپ کلپ کو ایسا سنیں کہ بات سنیں آپ کی یاسر مکی صاحب ہمیں تو درس دے رہے تھے لیکن آج ان کا ہم نے کلپ سنا بڑا سخت بول رہے تھے. وہ کوئی بات ایسا موقع ہوتا ہے یہاں بولنا پڑتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہے. تو ہمیں کسی ایک چیز کو لے کر کے پوری زندگی پر اس کو فٹ نہیں کرنا. کبھی ضرورت پڑتی ہے ایسی چیز کی بھی، لیکن عام طور پر امت کو وحدت اور اجتماعیت کی یاد آنے میں آتی ہے تو واپس آ کر کے بھی یہ کام کرنا. 8ویں چیز ایک دوسرے کے حقوق. وہاں حاجی کسی کا پاؤں پر آ جاتا ہے، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، خون نکل رہا ہے، احرام کے اندر حاجی اتنا پریشان ہے. اکثر کیا دیکھا ہے، حاجی کہتا کوئی بات خیر نہیں، میں آپ سے بدلہ نہیں لیتا، آپ کو گالی نہیں دیتا، معاف کر دوں. بھائی جان یہ جو اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں یہ والا تصور آپ نے باقی زندگی میں بھی لانا ہے، یہ حج کا مقصد ہے. لیکن وہاں تو حج میں معاف کر رہا ہوں میں، اور اس حدیث پر کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا. اور قرآن پاک کی آیت بھی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، یہ حج کا حکم بھی ہے اور یہ مقصد ہے. حج کیا پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے.
حج کرنے کے بعد یہ جو کام ہم مکہ میں کر رہے ہیں واپس آ کر کے ہماری زندگی کے اندر وہ کام ہے، یعنی واپس آ کر کے میں لوگوں کو ویسے ہی معاف کروں جیسے حج میں معاف کرتا، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی درگزر والا معاملہ کروں کہ میں حج میں کرتا تھا، اگر نہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا۔ نویں چیز ہے امت کے دیگر افراد کی جانکاری اور علم اور معرفت میں اضافہ کرنا، جس طرح حاجی وہاں جاتا ہے کہ میرا حج صحیح ہو، میں علم لوں، حج کو سیکھوں۔ میرے بھائی یہ حج کا ایک کام ہے، اس لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، تو باقی دینی کام کرنے کے لیے بھی آپ نے اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا۔ بعض کو مزید مختصر کرتے ہوئے آگے چلیے، حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجیے جو باتیں میں پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام ہو، دوسرا اتباع نبی یعنی نبوی طریقہ اس کے اندر ہو، اگر نبوی طریقہ نہیں ہے حدیث کے مطابق بھی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ انسان قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق مکمل حج کا طریقہ سیکھے اور پھر سنت کے مطابق ادا کرے، یہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ گزشتہ انسان کو جو گناہ پر سچی توبہ کرے اور جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے کہ بندہ گناہ اپنے چھوڑ دے جو گناہ کرتا تھا، حج کا یہ مقصد ہے، پیچھے ہم نے اس پر اشارہ کر چکے ہیں۔ دوسرے اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت اس کو ہو، یہ سمجھ لے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے، اپنے آپ کو کوسے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرے۔ اور تیسری چیز ہے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے کہ یہ گناہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے حقوق و عباد سے تعلق ہو تو معافی مانگے یا اس حق کو ادا کرے۔ یہ 4 چیزوں کا بھی انسان خیال کرے، اپنے حلال مال سے حدیثی عبادت کو ادا کرے کیونکہ اللہ حرام کی کمائی کی عبادات اور دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بندہ حج میں پہنچا ہے اور میدان عرفات میں اور رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، ہاتھ بھی اٹھائے رو بھی رہا ہے، غذی بالحرام، حدیث سے اس طرح کے الفاظ ہیں، اس کی غذا حرام کی، ملبسو حرام، یہ جو احرام اور لباس پہنا یہ بھی حرام کی کمائی سے خریدا ہے، وغذی بالحرام ومشربو حرام، پینا اس کا حرام، کھانا حرام کا، لباس حرام کا، فانا یستجاب ذلک، تو ایسے بندے کی میں توبہ کیسے قبول کروں؟ ایک حاجی کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ حج کے پیسے بھی اسے جمع کروائیں کہ لوگوں کا حق مار کے اور حرام طریقے سے رشوت کے کس طریقے سے یہ مال جمع کر کے حج کے لیے جا رہا ہے، یا لوگوں کے پیسے ادھر دے رہے ہیں، لوگ مارے مارے دھکے کھا رہے ہیں اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ حقوق بات کا بھی خیال کرنا۔ 5ویں چیز دوران سفر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے بعد ہم عمرے اور حج کے مکمل اعمال کو ہم ادھر 2 مرتبہ لکھا لیکن ہم دیکھیں گے۔ پہلی مرتبہ اس کے ارکان واجبات اور سنتوں کے اعتبار سے، دوسری مرتبہ ترتیب کے ساتھ حج عمرے کے اعمال۔ لیکن میں یہ کروں گا کہ دوسری مرتبہ آپ کو یہ جو بھی ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں 2 سے 3 منٹ میں کویسچن آنسر میں جو موضوع کے بعد ہی ہوں گے آپ یاد کرائیے گا، 2 سے 3 منٹ میں آپ کو پورا عمرے کا طریقہ الگ اور پورا 2 منٹ میں حج کا طریقہ الگ بیان کر دوں گا۔ آپ اس کو بھی ریکارڈ کر لیجیے گا تاکہ آپ کو یہ تفصیل جس سے سمجھی ہوگی اس کو اینڈ پر 2-3 منٹ کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ عمرے کے ارکان کتنے؟ عمرے کا پہلا رکن ہے احرام، اور احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا، صرف کپڑے باندھنا نہیں، احرام کے کپڑے پہننا نہیں۔ اور دوسری یہ طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ 7 چکر لگانا، اسے احرام کہتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، صحیح کرنا، اس کے 7 چکر لگانا۔ اور اس کے جو واجبات ہیں عمرے کے وہ 2 ہیں۔ پہلا ہے میقات سے احرام کی چادر باندھنا اور نیت کرنا۔ احرام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ آپ جاتے ہیں مگر گھر سے غسل کر کے آپ احرام کے کپڑے باندھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کپڑے اتار کے ادھر ہی چھوڑ دیں یا بیگ رکھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر جب آپ کی بورڈنگ وغیرہ ہو جائے تو اندر جا کر کے جہاز سے بیٹھنے سے پہلے آپ وہاں پر اپنے کپڑے اتار کے احرام باندھیں، یہ آپ کے احرام کے کپڑے ہیں، احرام نہیں اصل میں۔ یہ تب احرام بنے گا جب جدہ پہنچنے سے 20 منٹ پہلے جہاز کا اعلان ہوگا کہ ابھی ہم محاذات میقات یعنی میقات کی برابری سے گزرنے لگے، تو وہاں پر آپ نے کہنا ہے لبیک کا عمرہ۔ یہ جب آپ نیت کریں گے تب آپ کا یہ احرام بنے گا، لیکن اس سے پہلے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
یہ آپ نے کپڑے اپنی سہولت کے لیے پہنے ہیں کیونکہ جہاز کے اندر آپ کے لیے پہننا اور وہاں چینج کرنا مشکل ہے، اس لیے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ باندھ لیں گے۔ تو یہ 2 واجبات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عمرے کے کام ہیں وہ سنتے ہیں جو مستحبات ہیں، جیسے استوا کرنا، رمل کرنا۔ استوا ہوتا ہے کہ طواف کے اندر، اور یہ پہلے طواف میں ہوتا ہے، کہ عمرے میں ہوتا ہے صرف دایاں کندھا ننگا کرنا، احرام کی چادر کو دائیں طرف سے اس بازو کے نیچے سے نگاہ کر کے اوپر لینا، اس کو استوا کرتے ہیں، دایاں کندھا ننگا کرنا۔ اور یہ صرف عمرے میں اور کہیں نہیں، اور عمرے کے 7 چکروں میں 3 چکروں میں نہیں، پورے 7 چکروں میں ننگا رہے گا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک لینا ہے، نہ اس سے پہلے ننگا کرنا ہے نہ بعد میں، نہ صفا مروا میں یہ ننگا رہے گا، نہ حج میں کہیں اس کو ننگا رکھنا ہے، یہ صرف عمرے میں اور طواف کے اندر ننگا رہے گا۔ اور عمل ہوتا ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں کچھ تیز قدم سے چلنا۔ تو یہ باقی جتنے بھی کام ہیں سنتے اور مستحبات۔ حج کے جو ارکان اور واجبات وہ سنتے ہیں۔ حج کا پہلا رکن ہے احرام، جس کا مطلب ہے احرام کے کپڑے باندھنا اور نیت کرنا۔ اور یہ مکہ میں جب عمرہ کر کے آپ بال کٹوا کے مکہ کے اندر ہوں گے تو یہ مکہ میں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے وہیں سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، دوبارہ میقات پر نہیں جانا، کیونکہ یہ جو عمرے کا آپ میقات سے گزر کے جائیں گے، اصل نہیں ہے یہ آپ حج کی وجہ سے میقات سے گزرے، یہ میقات سے گزرنے والا یہ واجب ہے آپ کا حج دینا، جو عمرے کے احرام کے ساتھ ہی آپ پورا کرتے ہیں کہ آگے واجبات میں آئے گا کہ حج کا احرام میقات سے باندھنا۔ جبکہ آپ حج کا احرام مکہ سے باندھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے میقات سے ہوگا؟ کیونکہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عمرہ کر لیں، تو یہ جو آپ احرام باندھے ہیں اصل نہیں میں یہ حج کا ہے، لیکن عمرہ کر کے آپ نے بال کٹوا کر کے پابندیوں سے آزاد ہونا ہے اور دوبارہ اپنی بلڈنگ سے 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کی رات کو احرام باندھنا ہے۔ تو پہلا احرام باندھنا، نیت کرنا، دوسرا ہے میدان عرفات میں وقوف کرنا۔ وقوف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میدان عرفات میں کھڑے ہی رہنا، بعد آتی یہ سمجھ۔ وقوف کا مطلب ہے میدان عرفات میں پہنچ جانا، اس کی باؤنڈری کے اندر۔ اور باؤنڈری کیا؟ پیلے رنگ کے بورڈ ہیں جو آگے زیارات میں آئے گی بات، میدان عرفات میں وہ چاروں طرف لگے، جن کے دونوں سائڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے اندر ہیں یا باہر ہیں، یعنی ایسی یہ سکین ہے جو لکھا ہوا ہے کہ ادھر سے میدان عرفات شروع ہو رہا ہے، عربی اور انگلش میں لکھا ہے عرفات اسٹارٹ سے بدایت عرفہ، یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ میں ادھر لکھا ہوا ہے کہ عرفات اینڈ سے، ادھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اگر آپ اس باؤنڈری سے ادھر آ گئے تو آپ میدان عرفات سے باہر نکل گئے، ادھر آپ پڑھ رہے ہیں تو عرفات اسٹارٹ سے گویا کہ آپ میدان عرفات میں انٹر ہو گئے۔ اس کے اندر اندر حاجی نے مغرب تک رہنا ہے، یہ میدان عرفات میں جانا یہ وقوف ہے، مغرب تک رہنا واجب ہے، واجبات کی آگے بات آ رہی، یعنی ایک ہی چیز کے اندر رکن بھی ہے واجب بھی ہے۔ میدان عرفات میں جانا رکن ہے اور وہاں مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ تیسرا رکن ہے طواف افاضہ۔ طواف افاضہ جو حج کے 10 تاریخ کو کنگیاں مارنے کے بعد، ڈبانے کے بعد، بال منڈوانے کے بعد جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، یا طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اس کو حج کا طواف بھی کہتے ہیں۔ جب تک یہ طواف نہیں کریں گے میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہو، یہ کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ 10 کو نہیں کر سکے، 11 کو، 12 کو، 13 کو، یا خواتین اپنے خاص ایام میں آ جائیں، جب تک پاک نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 10 دن بعد پاک ہو، جب تک وہ پاک نہیں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں، ان پر باقی پابندیاں رہیں گی، یہ حاجیوں کو خیال رکھیں۔ چوتھا رکن یہ ہے السعی بین الصفا والمروہ، کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ بعض لوگ اس تیسرے اور چوتھے رکن کو ایک رکن شمار کر کے کہتے ہیں حج کے 3 رکن ہیں، ٹھیک، لیکن طواف کو الگ سے، صفا مروہ کو الگ سے ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں الگ الگ رکن ہیں تاکہ کسی سے غلطی نہ ہو۔ اس سے جو واجبات ہیں وہ 7 ہیں۔ پہلا واجب یہ کہ حاجی میقات سے احرام باندھے، جو آگے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ابھی باندھ تو اپنی بلڈنگ سے رہا ہے، لیکن عمرے کی وجہ سے جب لاہور سے اپنے شہر سے چلا ہے، یہ جو احرام باندھا ہے عمرے کا، یہ اس کا اصل میں حج کا ہے، تو یہ میقات سے اس کو ہو چکا، ایک اس کا واجب ادا ہو چکا ہے، باقی 6 واجبات اس نے حج میں پورے کرنے ہیں۔ دوسرا واجب ہے کہ میدان عرفات میں جانا رکن ہے، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، مغرب تک وہاں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ تیسری چیز ہے مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں یا خواتین اور بچے ساتھ ہیں، وہ آدھی رات گزارنے کے بعد بھی مزدلفہ سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں، اجازت ہے، رخصت ہے، جو لینا چاہیں، جو بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، بچے ہوں، اور ان کے ساتھ کوئی نوجوان بھی ہے تو وہ بھی انہیں کے حکم ہے، جو ان کی ریڈی وغیرہ چلا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے قافلے والا، لیکن جو صحیح ہے، تندرست ہے، وہ ساری رات مزدلفہ میں گزارے گی، گزارنا واجب ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ المبیت بمنا،
کہ مینا کے اندر جو باقی راتیں ہیں وہ گزارنا. پانچویں چیز ہے جمرات کو کنکریاں مارنا. یعنی باقی راتیں کون سی ہیں؟ 10 تاریخ کو آپ کنکریاں مار کے طواف کر کے صحیح کر کے قربانی کر کے بار بار منڈوا کر کے آپ نے یہ رات 11ویں رات وہاں گزارنی، 12ویں گزارنی ہے. 2 ضروری ہیں، واجب ہے. 13ویں گزاریں گے، اگر رکیں گے تو یہ افضل اور سنت ہے جو 6 دن کا عہد پورا ہوگا. تو 2 گزارنی ضروری ہیں، تیسری اگر کوئی گزارے گا تو زیادہ بہتر. یہ راتیں گزارنی وہاں پر واجب ہیں. پانچویں چیز ہے جمرات کو کنکریاں مارنا، جس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا. یہ شیطان نہیں کہنا چاہیے، جمرات یعنی یہ جگہ ہے جہاں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کو اس پٹری سے اتارنا چاہا. تو شیطان نے ان کو پٹری سے اتارنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر ان کو پتھر مارے. تو ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج اس جگہ پر کنکریاں مارنی. چھٹی چیز ہے حلق یا تقسیم کرنا. ایک ہے عمرے کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، ایک ہے حج میں 10 تاریخ کو حلق یا تقسیم کرنا، یعنی پینٹ کروانا یا بال چھوٹے کروانا. اور یہاں پر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جب ہم حج سیکھ کر کے نہیں جاتے. ایک بار حج میں ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں پر ایک عورت نے بھی ٹینٹ کروائی اور یہ بھی سوال ہمارے سامنے پیش آیا. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ حج کا طریقہ سیکھ کر نہیں گئے. دیکھا سنا بار بار کہ ٹینٹ کروانا افضل ہے تو کئی کمرے میں اس نے ٹینٹ کروا دیا. اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ حج کا طریقہ نہیں سیکھا. تو خواتین کے لیے ٹینٹ نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے. 2 خواتین کی یہ تقسیم ہی ہے لیکن اجر ان کو وہی ملے گا، افضل 3 والا دعا والا. اور خواتین کے لیے کیا ہے کہ اپنے بال سارے اکٹھے کریں گی. مثال کے طور پر یہ بال ہیں سارے یہاں پر اکٹھے کر لیے. اکٹھے کرنے کے بعد یہ جو نیچے جگہ بال اکٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر بال اکٹھے ہو گئے، ایک پوٹے کے برابر اپنے بال کاٹ ہیں. ایک پوٹے کے برابر اتنے بال سارے اکٹھے کر لیے. نیچے جہاں اکٹھے ہوئے کینچی سے پکڑ کر کے اپنے بال پردے کی آڑ میں کاٹنے ہیں. خواتین کیا کرتی ادھر ہی صفا مروہ پر کھڑی کرتے ہوئے دوپٹہ اتارا، اپنے بال سارے نکالے، سب کے سامنے کاٹ لی. حتیٰ کہ جو پردے والی وہ بھی یہ غلطیاں کرتی ہیں. چہرہ بھی ننگا ہو گیا، بال بھی ننگے ہو گئے، سینہ بھی ننگا ہو گیا، تو آپ کے پردے کا فائدہ کیا ہوا؟ دین تو ہر جگہ پر احرام میں بھی آپ کی پردے کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ خود اپنا پردہ دایا کر رہی ہیں تاکہ پردے والی عورتیں اپنا پردہ دایا کر دیں. کوئی ضروری نہیں ادھر کاٹنے، آپ کمرے میں جا کے کاٹ لیں، برقع اتار کے کاٹ لیں. اپنے بال اندر سے آپ کر کے پردے کے اندر کر کے بال سارے آگے کریں. آپ کا حجاب ہے، نیچے حجاب کے نیچے کر کے اتنے بال کاٹیں. کون سا آپ نے جہاد کرنا ہے، وہ بکرا ذبح کرنا ہے، 1 سیکنڈ کی بات ہے. تو پردے کا خیال کرتے ہوئے عورتوں نے اپنے بال اینڈ سے آخر سے تھوڑے سے کاٹنے ہیں. 7ویں اور آخری چیز ہے طواف وداع کرنا. طواف وداع ہوتا ہے جب مکہ کو چھوڑ کر کے آپ نے مکہ سے نکلنا ہے، دوبارہ مکہ نہیں جانا چاہیے. آپ مدینہ جا رہے ہیں چاہے پاکستان آ رہے ہیں، یہ حج کا آخری کام ہے. یہ 7 حج کے واجبات ہیں. حج کے 4 ارکان میں سے کوئی ایک بھی رکن رہ گیا جان بوجھ کے یا غلطی سے تو حج نہیں ہوتا. خاص طور پر یہ جو میدان عرفات والا ہے رکن، اگر میدان عرفات میں کسی بھی وجہ سے حاجی نہیں پہنچا اور یہ دن بھی گزر گیا، ایک دن اور آسانی دی کہ اگلے دن کی رات بھی دے دی. اگر اس 10ویں رات کو بھی آپ فجر تک میدان عرفات میں پہنچ گئے، ایک چند منٹوں کے لیے بھی اندر انٹر ہو گیا فجر کی اذان سے پہلے تو حج ہو جائے گا. رکن ادا ہو جائے گا، واجب نہیں ہوتا وہ اس کا آپ کو دام دینا پڑے گا لیکن حج ہو جائے گا. لیکن اگر بھی حاجی 9 تاریخ کو صبح زوال سے لے کر کے مغرب تک بھی کسی وجہ سے گم ہو گیا، نہیں پہنچا، بیمار تھا نہیں پہنچا، رات آگے والی اگلے دن کی رات جو مزدلفہ میں گزارنی تھی اس رات کو بھی کسی وجہ سے فجر کے اذان تک میدان عرفات میں نہیں پہنچا، جس کا حج اب ہوگا ہی نہیں. اگلے سارے باقی حج بھی پورا کرے گا اور اگلے سال اس حج کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ آنا بھی پڑے گا. تو حج کا رکن رہ جائے گا تو حج نہیں ہوگا. حج کے بعد یہ جو 7 ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو آپ کو ایک واجب کا ایک دم دینا پڑے گا. دم کیا ہوتا ہے کہ مکہ کے حدود کے اندر ایک بکرا یا چھترا یا دمبا ذبح کر کے اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دیں گے. یہ جو واجب آپ کا رہ گیا ہے اسی وجہ سے آپ کا وہ واجب کی غلطی ختم ہو جائے گی اور حج ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ 7 چیزوں پر، اور یہ بھی آپ نے دم پڑنے کے بعد وہاں سے کسی عالم سے مفتی سے رجوع کر کے آپ نے پھر دم دینا اپنی مرضی سے نہیں. حاجی اپنی مرضی سے ہی دم دیتے رہتے ہیں. بات کہتے ہیں یہ احتیاطی ایک دم احتیاط میں دے دیں، شاید بھی حج میں کمی رہ گئی ہو
یہ احتیاط ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، جو دین نے نہیں بتائی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور وہاں پر آپ جائیں گے جو حج پہ، آپ کو وہاں بات یاد آئے گی تو آپ مسکرائیں گے بھی، وہاں پر ہر بندہ مفتی ہے، جتنے حاجی ہیں نا ہر کمرے میں ہر حاجی مفتی ہے۔ آپ کو ایسی ایسی چیزوں پر دم ڈالیں گے، میں کہا کرتا ہوں کہ حاجی کا دم نکل جاتا ہے لیکن لوگوں کے دم ختم نہیں ہوتے، اس چیز پہ بھی دم ہے، اس پہ بھی دم ہے، اس پہ بھی دم۔ حاجی ڈرا ہوتا ہے، حاجی اتنا ڈرا ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کس چیز سے ڈرا ہے؟ وہ دم سے ڈرا ہوا ہے کہ میری جیب اتنے پیسے نہیں، اتنے بکرے میں کہاں سے نبا کروں۔ حتیٰ کہ یہ بال ٹوٹنے پر جان بوجھ کے توڑیں گے تو آپ کو جان بوجھ کے توڑیں گے تو آپ پر جرمانہ دین نے رکھا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے خارج کی، بال احرام میں ٹوٹ گیا، آپ نے احرام باندھا ہے، احرام کے اوپر آپ نے بیگ پہنا ہے، سامان اٹھایا، وہ رگڑ آنے کی وجہ سے بال ٹوٹ گیا۔ ہاں حاجی اپنا فکر نہیں، وہ آپ کی طاقت میں آپ کا دائیں بائیں بنا، کہاں آپ کا بال ٹوٹا نہیں اور میں آپ کو دم ڈالا نہیں۔ زکام لگا ہے اسے، ناک صاحب جو اس کے بال زکام کے اندر بھی دیکھ رہے، کتنے بال گرے، حاجی صاحب آپ کو دم پڑ گیا، کتنے دم؟ میرے 5 دم ہو۔ حاجی اب پریشان ہے، 500 ریال کا ایک بکرا ہے، 5 دم 2500 ریال، پاکستانی کتنے بن گئے؟ یہ تو 2.5-3 لاکھ روپیہ بن گیا۔ حاجی پریشان ہے، انہیں دم میں کتوں دے گا؟ حاجی کا دم نکل جاتا مگر دم ختم نہیں ہوتے، تو کوئی دم نہیں ہے ان چیزوں پر۔ آپ کو لگتا ہے لوگوں نے ڈرا دیا ہے اس چیز پر دم ہے، تو جب تک آپ وہاں سے مفتی سے ہی ہمارا گروپ بھی حج کا بن چکا ہے، آپ پوچھیں، جب تک کلیئر نہ کر لیں گے اس چیز پر آپ پر دم بھی ہے کہ نہیں، پھر دم نہیں بنتا ہے تو پھر آپ نے ضرور دینا ہے، پھر ارینج کریں، پھر پاکستان سے پیسے منگوائیں، جو بھی کرنا ہے پھر ارینج کریں، نہیں بنتا تو زبردستی دم نہیں۔ اور اکثر چیزوں پر دم نہیں ہے، جو بھی چیزیں آپ وہاں کے عام مفتیوں سے سنیں گے نا، حاجیوں سے، وہ سب میں لیں گے اس پر دم نہیں، جتنی بھی آپ سنیں گے، لیکن آپ اس کو پھر بھی ایک بار کلیئر کر لیں۔ اور اگر کوئی حاجی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو اس کے ذمہ حج کی قربانی بھی واجب ہے، تو بعض اس کو واجب کہتے ہیں، بعض سنت موقرہ کہتے ہیں، لیکن یہ قریب ترین واجب کے ہیں، یعنی حاجی نے حج کی قربانی کرنی ہوتی ہے، یہ واجب کے قریب ترین ہے، لیکن جو حج افراد کر رہا ہے اس پر قربانی نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں وہ سنتیں ہیں، جیسے حج کے اذکار ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، جتنے کام کر رہے ہیں، طواف قدوم ہے، طواف قدوم کہتے ہیں جو جا کر کے پہلا طواف آپ کرتے ہیں، 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنا، 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنا یہ سنت ہے۔ استباع کرنا، دائیں کرنا، ننگا کرنا، رمل کرنا، طواف میں 3 چکروں میں تیز چلنا، حج اسود کا بوسہ دینا، اور یہ ایک سنت ہے، اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے سنت کو پورا کرنے کا فائدہ نہیں۔ 500 لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو وہاں بوسہ دینے کے لیے جانے کا اس دور میں سوچنا ہی نہیں چاہیے عورتوں، یہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ یہ ثواب پیدا فرما دے لائن والا کہ ہم آسانی سے بوسہ دیں؟ یقین کیوں نہیں ہے؟ اگر دعا کرنے کے باوجود بھی نہیں لائن لگی، کوئی آسرا اور وسیلہ نہیں بنا، اللہ کے رضا پہ راضی رہے کہ اللہ نے میری نصیب پہ نہیں۔ حج نے سارے گناہ معاف کروا دینے کہ بوسے نے سارے گناہ معاف نہیں کروا دینے، اس لیے اس چیز کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بوسہ نہیں لینا چاہیے، اگر آسانی سے لیں، عورتوں کے لیے خصوصاً لائن ہو تو لیں ورنہ نہ لیں۔ اور جو بندہ سانس کا مسئلہ ہے، پیشنٹ ہے، مریض ہے، اس کو رش والی جگہ میں مسئلہ ہوتا ہے، بالکل نہ جائے، اپنے آپ کو موت کے منہ پہ نہ لے کے جائے، وہاں اتنا بات بندہ پھنس جاتا ہے۔ نوجوان مردوں عورتوں مصر کے جو ہم سے بڑے قد کاٹ والے، جان جرت والے، بڑے بڑے باڈی بلڈر، ان کو حرم میں بے ہوش ہوتے نوجوانوں کو دیکھا، اتنا ناشیا پھنسے، سانس نہیں آئی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ آپ ہمت ہے، آسانی سے آپ جائیں، روکنا کوئی بات نہیں۔ اور صفا مروہ پہاڑی پر چڑھنا، یہ چڑھ کر کے جو وہاں راستہ بنا ہوا ہے جہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعا کرنی، یہاں تک، یہاں شیشے لگے آگے پہاڑی پر بڑی، اس پر نہیں چڑھنا، یہ جو اوپر چڑھائی ہے اس پر چڑھنا، یہ ساری چیزیں سننا۔ یہ والی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی، اس میں یہ احرام کا طریقہ ہے، یہ حرم اور یہ بوسہ دینے کا، اور یہ صفا پہاڑی پر، یہ مروہ پہاڑی پر اتنا پتھروں نے چھوڑا ہوا ہے، یہ ایسے کاٹ کے برابر، اس میں آپ چڑھ سکتے ہیں، صفا کی طرف پتھر نظر آ رہا ہے لیکن آپ ادھر چڑھ نہیں سکتے۔ آگے حج کی اقسام ہے جو پیچھے اشارہ کر چکے ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج تمتع اور حج قران میں قربانی ہوتی ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرق یہ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے عمرہ کر کے آپ نے بال چھوٹے کروا کے احرام کھول دینا ہے، باقی دنوں آپ نے عام کپڑوں میں زندگی گزارنی ہے، جتنے 5 دن 10 دن ہیں
اور 8 کو دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ حج کرام میں یہ ہے کہ آپ نے حج عمرے کی اکٹھی نیت کرنی ہے ایک ساتھ، اور قربانی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور عمرہ کر کے آپ نے بال بھی نہیں کٹوانے اور احرام بھی نہیں کھولنا، انہیں پابندیوں کے ساتھ باقی دن مکہ میں گزارنے۔ اور جس دن حاجی 8 کو دوبارہ احرام باندھیں گے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ احرام کے اندر ہی آپ نے بس مینا میں چلے جانا، اور آپ تلبیہ پہلے پڑھ لیں اور مینا جاتے ہوئے بھی حاجیوں کے ساتھ تلبیہ پڑھ لیں۔ یہ وہی حج قران، یہ حج قرآن نہیں ہے، بعض لوگ حج قرآن پڑھتے ہیں، یہ حج قران ہے کاف کی زیر کے ساتھ، یعنی حج اور عمرے کا دونوں ایک ساتھ نیت کرنا، اور دوسرا حج افراد، اور تیسرا حج تمتع جو پہلے گزر گئے۔ میقات کے جو اعمال ہیں، کیا کرنا ہے میقات کا، آگے ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ آپ اس کو گھر میں یا میقات میں غسل کریں گے، اور یہ غسل کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، کسی وجہ سے غسل نہیں بھی کر سکے تب بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن غسل کرنا چاہیے، ان سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، سنتوں کا اجر ملنا ہے۔ کسی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو احرام سے پہلے غسل کرنا ہے، مردوں میں بھی عورتوں نے بھی۔ مردوں نے پھر احرام کے 2 کپڑے باندھنے سے پہلے اپنی داڑھی پر، سینے پر، سر پر خوشبو لگائیں۔ مردوں کے لیے خوشبو لگانا احرام سے پہلے سنت ہے، اور اگر آپ احرام کے کپڑے باندھ بھی چکے ہیں، نیت ابھی نہیں کی اور بھول گئے تھے، تب بھی آپ خوشبو لیں، اپنی داڑھی پر، سر کے بالوں پر لگائیں۔ خود ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی، اور یہ سنت ہے۔ ہمارے یہاں مشہور یہ کہ احرام سے پہلے خوشبو لگانی نہیں، بلکہ کہتی ہیں کہ احرام سے پہلے جو غسل کرنا ہے وہ خوشبو والے صابن سے نہیں نہانا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بھی کیوں نہیں نہانا؟ کیونکہ آپ سے خوشبو آئے گی۔ میرے بھائی خوشبو آنا منع نہیں ہے، خوشبو لگانا منع ہے۔ خوشبو آنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ آپ مدینہ سے آپ نے کم و بیش حج سے پھر 10 دن پہلے 4 یا 3 ذوالحجہ کو آپ مکہ پہنچے، اور 10 دن آپ کو لگے۔ 30 یا 24 ذوالقعدہ کو آپ نے مدینہ سے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے خوشبو لگائی سر کے بالوں کو جوڑنے کے لیے، وہ ادھر اتنی تھی۔ 10 دن سفر میں گئے، پھر آپ مکہ میں جاتے رہے، پھر مینا میں گئے، مزدلفہ میں گئے، عرفات سے ہو کر کے واپس مزدلفہ میں آئے، مینا میں آئے 10 تاریخ کو۔ جب آپ مینا میں کنڈیاں مار کر کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو احرام سے پہلے خوشبو لگائی تھے بالوں پر، اس کے خوشبو کے اثرات ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کب لگائی تھی؟ احرام باندھنے سے پہلے، لیکن جو خوشبو حج کے احرام باندھنے سے پہلے لگائی ہے اس کے آثار باقی رہے، یہ منع نہیں۔ احرام تک میں عورتیں خوشبو نہیں لگتی، عورت یہ بنا کیونکہ اس سے مردوں کے سامنے جانا، غیر مردوں کے سامنے۔ یہ خوشبو میک اپ وغیرہ صرف محرم مردوں کے سامنے لگا سکتے۔ تو یہ آپ نے کہا احرام ہے، اور مردوں کی 2 چادریں، اس کے اوپر نیچے کوئی چیز نہیں پہننی سلی ہوئی، نیچے انڈر ویئر نہیں پہننا، بنیاد نہیں پہننی، سر پہ ٹوپی نہیں لینی، اور یہ جو آخر میں سلائی ہوتی ہے احرام کی سائڈ میں کپڑے کی لگی ہے دھاگے وغیرہ نکلنے کی وجہ سے، یہ منع نہیں۔ اور سلائی ایسے فولڈ کر کے نہ لگائیں، کوئی ایک سلائی لگی ہو کہ دھاگے نہ نکلے، بس چھوٹا سا اگر فولڈ بھی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل میں سلائی سلی ہوئی چیز کون سی منع ہے؟ جو جسم کی طرح کپڑا نہ سلا ہو، جیسے بنیاد جسم کی طرح ہے، انڈر ویئر جسم کی طرح بنا ہے، ٹوپی جسم کی طرح بنی، قمیض جسم کی طرح ہے، شلوار جسم کی طرح، پینٹ ٹراؤزر جسم کی طرح، جو جسم کی طرح کپڑا سلا ہوا وہ نہیں پہننا، وہ منع ہے۔ ان سلے ہوئے کپڑے سے مراد جس سے آپ کا جسم ڈھکے لیکن وہ جسم کی طرح نہ بنا ہو، مردوں کا یہ احرام۔ عورتوں کا جو احرام ہے وہ ان کے وہی سلے ہوئے کپڑے جو گھروں میں پہنتی، لیکن وہ رنگ برنگے نہ ہوں، ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے مردوں کی نظروں کی طرف ہوں اور حاجی اپنی نظروں کی حفاظت نہ کر پائے اور بار بار اسے دیکھیں۔ ان کپڑوں کے اوپر عورت برقع پہنے، برقع بھی ایسا ہو جو ڈھیلا ڈالا ہو، ایسا ہو جس کے اوپر کڑھائی نہ ہو، پھول نہ بنے ہو، اور تنگ نہ ہو، جسم کی طرح سلا نہ ہو کہ اس کے سینے کی جگہ بھی ٹائٹ ہے، یہ پیٹھ والی جگہ بھی ٹائٹ ہے، جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، یہ برقع نہیں ہے۔ ایسے برقعے کو برقع پہنانے کی ضرورت ہے، یہ برقع نہیں ہے، یہ فیشن ہے۔ اور برقعے کے اوپر طرح طرح کے رنگ کے کپڑے پہننا یہ بھی آج کل فیشن ہے۔ یہ نقاب جو پہنتی ہیں طرح طرح کے ڈیزائنوں والے کہ مردوں کی نظریں ہماری طرف ہے، ہم کیسی خوبصورت لگ رہی ہیں،
یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ کرنا ہے تو سادہ ہو اور ایک ہی طرح کے کپڑے ہوں اور ڈھیلا ڈالا ہو کہ آپ کے جسم کی ساتھ کا کسی کو پتہ نہ چلے آپ موٹی ہیں، پتلی ہیں، کیسی ہیں، گوری ہیں، کالی ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو بھی دستانے نہیں پہننے، یہ منع ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو بڑی چادر کے اندر چھپا کے رکھنا ہے، ایسے بڑی چادریں نہیں ہیں، ہاتھ چھپے۔ تو یہ عورتوں نے اپنا احرام کے اندر یہ خیال کرنا ہے، نقاب نہیں باندھنا۔ نقاب کیا ہے کہ ایسے عورت نقاب کرتی ہے، اوپر والا کپڑا آتا ہے بھیتر کر کے یہ پیچھے باندھا جاتا ہے، اس کو نقاب کہتے ہیں۔ یہ والی چیز عورت نے نہیں کرنی۔ نیچے خواتین نے لگا ہوا ہے پروجیکٹر کا، خواتین خصوصاً جو عمرہ حج پہ جاتی ہیں وہ دیکھ لیں، یہ والا جو نقاب ہے جس میں آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو اوپر والا کپڑا بھی ادھر آ رہا ہوتا ہے، یہ منع ہے، یہ نقاب نہیں آپ باندھ سکتے۔ دین کا طریقہ ہے یہ، نقاب باندھنا منع کیا ہے، پردہ کرنا منع نہیں کیا۔ عورت نے احرام کے اندر بھی پردہ کرنا۔ کیسے پردہ کرنا ہے؟ عورت کا کپڑا سر سے آئے اور چہرے کو ڈانپتا ہوا نیچے چلا، مثال کے طور پر یہی کپڑا ہے، اس کو میں کھینچوں، ایسے عورت کا نقاب ہوتا ہے، یہ اوپر سے آئے اور چہرے کو ڈانپتا ہوا نیچے چلا، اور یہ لمبا ملتا نہیں ملتا تو بڑی چادر آپ کو تو اس کو سلائیں ایسا کریں کہ اوپر سے آئے اپنے چہرے کو اور آپ کے سینے کو مکمل ڈانپتا ہوا وہ نیچے جائے۔ میری اور آپ کی مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مومنوں کی مائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھیں، جب وہ قافلے میں آگے تھی ان کے چہرے ننگے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آج حج کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں عورت غیر مرد موجود نہ ہو، عورت نے ہر جگہ پر پردہ کرنا۔ اپنے خیمے میں گئی ہے جہاں چاروں طرف سے ڈھکا کوئی مرد نہیں دیکھ سکتا، کہیں سے کوئی ایسا راستہ نہیں کہ مرد کی نظر آ سکے، تو پھر آپ اپنا چہرہ کھولیں اور ضرور کھولیں۔ لیکن اگر آ سکتا ہے آپ ادھر اپنی کمر کر کے بیٹھیں، چہرہ کھولیں۔ تو نبی کی بیویوں کے بھی چہرے ننگے تھے جب وہ قافلے میں آگے تھے۔ جیسے صحابہ آگے آتے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑی بڑی چادروں کو اپنے چہروں پر ڈال لیتی، جب تک مرد رہتے چہرے کو ڈال دیتے، اور وہ بھی اپنا بازو آگے ایسے نہیں رکھتی تھی، یہ کپڑا لیا ہوا میرے چہرے کو کپڑا نہ لگے، ابھی بازو کتنی دیر بندہ رکھ سکے۔ تو دین ہمارے تکلفات والا نہیں ہے، نہ اس کیپ کی ضرورت ہے، ہیڈ کیپ کی، نہ کسی اور طرح کی، صرف چہرے پر کپڑا نقاب باندھنا نہیں، لیکن ایسا کپڑا ہو جو اوپر سے آئے اور چہرے کو ڈانپتا ہوا نیچے چلا جائے۔ اللہم لبیک عمرہ یا لبیک عمرہ، یہ دونوں طرح نیت کر سکتے ہیں، اور لبیک حجہ بھی کر سکتے ہیں، اللہم لبیک حجہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ احرام جب لوگ باندھتے ہیں تو احرام باندھتے ہوئے احرام کی نیت کے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ ہر حاجی کو پتہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ صحیح بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور غلط بات ہر بندے کو پتہ ہے، اور اتنی مشہور ہے، حاجی کو اور کچھ پتہ ہو نہ ہو، یہ ضرور پتہ ہے کہ احرام کے 2 نفل پڑھ لیں، جبکہ یہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کب باندھا؟ فرض نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد احرام باندھنا سنت ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کے 2 نفل پڑھیں، یا مسجد میں داخل ہونے کے مسجد کے 2 نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھیں، یہ تو سنت کے قریب بات ہے۔ لیکن احرام باندھ کے احرام کے 2 نفل پڑھیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بہت سارے حج ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے احرام کے 2 نفل پڑھتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث میں کوئی تصور نہیں۔